माशाल्लाह, बस देखा कितनी जल्दी माशाल्लाह बच्चे सीख जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह खैर जनाब, ये कुछ कल की वीडियो है, कुछ आज की वीडियो है। बस अफरा तफरी मची हुई है माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत पाले पाले माशाल्लाह माशाल्लाह। नानो और नाना के घर में उन्होंने रौनक लगा दी है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी चीज़ों का भी हशर नशर निकल गया। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है। मुझे याद है जब अपने बच्चे करते थे तो मुझे इतना गुस्सा आता था और मैं चीज़ें उठा उठा के संभालती रहती थी। खैर ये बता दूं, ये मेरी फ्रेंड जो खाने पे आई थी वो लेके आई थी फ्रूट, और जनाब सुबह सुबह ही मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े हो गए थे। और जब मैं आई हूँ तो माशाल्लाह मेरी ग्रॉसरी वाली जो कबर्ड है उसका ये हाल हुआ हुआ था, मतलब पेंट्री आप कह लें। और ये हर शुक्र है हर चीज़ पैक है ऊपर नीचे से, तो बच्चे अपनी जितनी भी कोशिश कर लें ना उनसे खुलती है और ना कुछ होता है, इसलिए बचत अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। और ये जो नानों के बेड की शामत आई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह नानों ही सबसे ज़्यादा खुश हैं कि बच्चे माशाल्लाह हमारे घर आए हुए हैं और खेल कूद रहे हैं और रौनक लगी हुई है। यार इस वक्त बहुत फ़ील होता है मुझे, अभी से ये फ़ील होता है कि जब ये जाएंगे तो फिर वही खामोशी, वही जनाब हर चीज़ संभली हुई, सफाई करो तो वैसे की वैसे चीज़ें पड़ी रहें। लेकिन अब तो जनाब माशाल्लाह इधर सफाई करो उधर फिर वैसे का वैसे, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। मजाल है जो ज़रा सा गुस्सा आ जाए। और लाला कह रही थी बेटी मेरी कह रही थी कि आप हम पर कितना गुस्सा करती थी ना। बस यार ये अपने अपने नसीब की बात है। आपका नसीब में गुस्सा लिखा था, इनके नसीब में प्यार लिखा हुआ है। और बेटी जनाब अपने हेयर मास्क उसको चाहिए था, वो उसने ऑर्डर किया तो खैर बाबा ने ही था। लेकिन ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है इसका अकाउंट वगैरह तो यहाँ है नहीं। ये जनाब लॉरियाल का हेयर मास्क है और पाकिस्तान में भी मिल रहा था, लेकिन कह रही थी कम कम मिलता है और इसको ज़रूरत थी तो इसे ज़ाहिर है लेना था। और साथ इसने एक मस्कारा ऑर्डर किया था। दोनों चीज़ें अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी और दोनों में से एक चीज़ आई थी, वो ज़ाहिर है कि डिलीवरी डिफरेंट डिफरेंट लोग करते हैं। दूसरा भी शाम को आ गया था, मस्कारा भी शाम तक आ गया था। लेकिन ये है कि उस दिन डिलीवरी फ्री थी, जिस दिन हमने चेक किया था ऑर्डर किया था तो उस दिन डिलीवरी फ्री थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों चीज़ें जो है विदाउट हमें डिलीवरी के पड़ गई थी। और दरवाज़े पे रख कर यहाँ चले जाते हैं और ये देख लें जनाब मस्कारा साहब भी आ गए हैं। मस्कारा साहब, क्या इज़्ज़त मस्कारा को मिल रही है। ये वैसे 22 रियाल का था शॉप्स पे और इसको मिल गया है जनाब 15 रियाल का, और वो भी फ्री डिलीवरी में। तो हमने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया। खैर जनाब दोनों चीज़ें मेरी बच्ची की आ गई हैं, अल्लाह इसको इस्तेमाल करना नसीब करे। और जनाब ये शाम की चाय का अरेंजमेंट हो रहा है। ये जो छोटी है अल्लाह माफ़ करिए, इसने चाय बनाई है, बनाती बहुत अच्छी है, टेस्ट वाइज भी बहुत आला थी और चूल्हा भी गंदा कर दिया। और ये साथ बच्चों के लिए नगेट्स बना रही है और अपने लिए इसने पापड़ बनाए थे और केचप ली थी। पापड़ बन के पूड़ी की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं माशाल्लाह। और शाम को जो बच्चों ने रौनक मेला लगाया, ये बास्केटबॉल बनाया है इसने माशाल्लाह। अकल देखें इतने बच्चों की, पहले जनाब इतने बच्चों को कोई अकल होती नहीं थी जब हम छोटे थे, तो उसके बाद कुछ अकल आना शुरू हुई और अब मुझे लगता है फुल फ्लेज आ गई है। उसने जनाब अपने लिए कहा नानो मैंने बास्केटबॉल खेलना है। मुझे तो समझ नहीं आई कि कैसे इसको कवर करूं। तो जिसमें मैं कपड़े धोकर डालती हूँ वो जनाब बास्केट ले आई है और थोड़ी दूर खड़ी होकर उसके अंदर बॉल डाल रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे आजकल के इस कदर इंटेलिजेंट और ज़हीन है कि मतलब 2-4 दफ़ा डालने से ही ये परफेक्ट डालने लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब ये फिर आज सुबह का वक्त है। आज सुबह सबसे पहले वही बादाम की छिलाई से मेरी नाश्ते का आगाज़ होता है। और माशाल्लाह एक प्लेट एक्स्ट्रा है मेरी बड़ी बेटी की। और नवासियाँ तो खाती नहीं है। पहले दिन मैंने भिगोए थे बड़ी नवासी के लिए, तो उसने कहा कि मैं तो ब्राउन बादाम खाता हूँ। अपना कज़न है ना उसका, उसके साथ खेलती कूदती रहती है तो खाता हूँ ही कहता है। खैर जनाब फिर मैंने कहा कि इसके लिए भिगोने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसको हम वैसे ही दे दिया करेंगे। उसको ब्राउन बादाम खाने हैं, छिले हुए नहीं खाने। वहाँ अपने घर इसी तरह खाती होगी तो इसलिए उसको वही आदत पड़ी हुई है।
اور ہسبینڈ صاحب بھی آج جلدی اٹھ گئے تھے. آج جناب ہمارا ویکینڈ ہے. آج کیا دن ہے؟ آج منڈے ہے، ٹیوزڈے، ہاں جی منڈے ہے آج. اور آج جناب ہمارا ویکینڈ سٹارٹ ہوا. اور ویکینڈ پر میرے ہسبینڈ صاحب اسپیشل آملیٹ، اسپیشلٹی میں یہ شامل ہے کہ پیاز اور ہری مرچ ڈال دی جاتی ہے اور یہ اسپیشل آملیٹ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جناب جو اسپیشل ناشتہ ہوتا ہے ان کا وہ پراٹھا ہوتا ہے، بل والا پراٹھا، جو ان کو اتنا پسند آ گیا کہ بس جناب انہوں نے ہی مالا بار پراٹھے لیے تھے اپنے لیے کہ کبھی کبھی چلو چینج کے لیے کھا لوں گا. اور وہ جناب میں اور میری بیٹیاں ختم کر رہے ہیں اور یہ گھر کا ہی بنا ہوا کھاتے ہیں. ان کو ایسا کوئی گھر کا چسکا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہوٹل میں جا کے بھی ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی اور ہمیشہ مجھے کہتے ہیں مجھے تو لگا ہے میں پیسے برباد کر آیا ہوں. میں نے کہا آپ نے صرف اپنے حصے کے پیسے برباد کیے، ہم تو بہت انجوائے کر کے آئے ہیں، ہمیں تو واقعی بہت مزہ آیا. 7 دن جو ہے 3 دفعہ عورت اگر پراپر کھانا دیکھے تو 21 ٹائمز جو ہے ایک لیڈی کھانا بناتی ہے دوسری چیزوں کے علاوہ. اور اگر اس میں سے 1-2 دن وہ باہر کھا لے 21 ٹائمز میں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، اس کو تو بہت مزہ آئے گا. بیٹھ کے ٹیبل پر سرو ہو رہا ہے اس کے لیے کھانا بھی، اور ساتھ جناب برتن بھی نہیں دھونے پڑنے اور کھلارا بھی نہیں سنبھالنا پڑنا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو پسند تو آنا ہے. ویسے بھی ٹیسٹفل ہی ہوتا ہے، ایک برا نہیں ہوتا. پاکستانی ہوٹلز کا یا ایون انڈین ہوٹل کا بھی کھانا اچھا ہوتا ہے. لیکن جناب میرے ہسبینڈ صاحب تو بس ہر وقت آج تو پیسے ضائع ہو گئے. آج میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اللہ رحم کرے، مجھ پر رحم کرے پیسوں کو نہ دیکھے، مجھ پر رحم کرے. اور مجھے تھوڑا سا وہ جو ہے نا چاہیے بریک، ہفتے میں 2 ٹائم کا بھی بریک مل جائے تو آئی تھنک بہت اچھا ہوتا ہے. اور ویسے الحمدللہ مجھے مل بھی جاتا ہے. اس کے بعد جناب ایک کباب اور مطلب انڈا تو وہ لیتے ہی ہیں ناشتے میں، وہ بن رہا ہے آملیٹ. اور باقی جو 3 کباب ہیں اس کے آج میں بناؤں گی پراٹھا رول اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا پراٹھا رول کھلاؤں گی. اور چھوٹی کو بھی دینا تھا پر چھوٹی تو میری بچی اللہ ہی اس پر رحم کرے تو کرے، میں تو نہیں اس کو سمجھا سکتی. میں انہیں اس کے لیے بھی پراٹھا رول بنانا تھا لیکن اس نے کہا مجھے سلائس پر گھی لگا کر دے دیں، مجھ سے پراٹھا رول نہیں کھایا جائے گا. اور اس کا ایک ہی ہوتا ہے کہ کہیں وومٹ نہ آ جائے. خیر مجھے بھی کیا ضرورت تھی اتنا کھپنے کی، میں پہلے ہی بڑی کھپی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو فٹافٹ سلائس بنا کے دے دیا اور اب بڑی بیٹی اور میں نے جو ہے وہ پراٹھا رول کھایا. اس کے لیے بہت اچھا یہ کراچی ٹائپ کا پراٹھا رول بنتا ہے، آپ لوگ بھی اس طرح بنا کے دیکھیں. گھر میں پراٹھا بنا لیں چھوٹا سا بل والا. میں نے تو خیر مالا بار پراٹھا جو لیا تھا وہی بنایا، اس کو بھی تو ختم کرنا ہے. اور اس کبھی کبھی خیر اچھا بھی بہت لگتا ہے. اس کے اوپر کیچپ پھیلا لیا، پھر کباب رکھا ہے، شامی کباب ہی تھا میرے پاس وہی رکھا ہے، سبز چٹنی ڈالی ہے، پیاز ڈالے ہیں اور جناب کھٹی میٹھی ٹیمرنٹ سوس ڈالی ہے ہلکی سی. اور یار اتنا ٹیسٹی یہ بنتا ہے نا، آپ کو لگے گا نہیں آپ گھر کا کھا رہے ہو باہر کا. یہ فاطمہ صاحبہ نے بھی ہمیں دیکھ کے پراٹھا بنوایا اور جناب بچا دیا سارا. اب اس کو سنبھالنا میرے لیے ایک اور مشکل کام ہے. چیز بنے اسی وقت ختم ہو جائے تو میں جتنی خوش ہوتی ہوں شاید دنیا میں کوئی اتنا خوش نہ ہوتا. اور اگر چیز بچ جائے اور اس کو واپس فریج میں رکھنا پڑے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت دوبارہ کسی کے لیے کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں نے تینوں بندوں کے لیے چائے رکھی ہے، اب بڑی بیٹی کے لیے، ہسبینڈ کے لیے اور اپنے لیے. اور چھوٹی بیٹی کے تو ٹانگ ہی وکھری ہے نا، اس نے جناب کہا کہ اسے کافی پینی ہے اور کولڈ کافی. وہ خیر پیتی روز یہی ہے، میں صرف اس کو کوانٹٹی ڈال کے دے دیتی ہوں، باقی آئس اور بناتی یہ خود ہی ہے. اور یہ آ گئی ہے جناب اپنی کافی انجوائے کرنے. اور اتنی گرمی میں اس کو کہتی ہوں نہ پیو، کہتی ہیں اماں ٹھنڈی ہو جاتی ہے برف ڈالنے سے. خیر چلے کوئی نہیں، کچھ جو کوئی شوق سے کھائے. میرا یہی ہوتا ہے زبردستی کی میں قائل نہیں ہوتی. اور ویسے بھی 18 ایئرز کے بعد بچے ماشاءاللہ خود مختار اسلامی اور قانونی طور پر بھی ہو جاتے ہیں. ان کی انگلی پکڑ کر ان کو نہیں چلایا جا سکتا. جو پسند ہے کھائیں. کہہ دینا چاہیے کہ آپ کو یہ چیز اچھی ہے، فائدہ مند ہے، سمجھ میں ان کی آ جائے تو کھا لیں، نہیں کھاتے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت رکھے. اور ویسے تو الحمدللہ بچیاں میری ہیلدی چیز ہی کھاتی ہیں. اگر تھوڑا بہت چسکا کر بھی لیتی ہیں تو وہ تو یار ان کا حق بنتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ تھوڑا بہت کھا بھی لے تو کیا حرج ہے. خیر چائے شائے سب بن چکی ہے اور برتنوں کا ڈھیر ماشاءاللہ تیار ہے. یہ تو بہت کم برتن ہے جو سنک میں پڑے ہیں. سنک ہی ہمارا اتنا ہے، جب سے بڑی بیٹی آئی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے آپ کا سنک بہت چھوٹا ہے، سنک بہت چھوٹا ہے. میں نے کہا ڈبل ہے، اس پر میں نے ٹوکری رکھی ہوئی، اگر اس کو میں کہیں اور رکھتی ہوں تو سارا پانی
نچڑ نچڑ کے نیچے گرتا ہے اور کیچڑ مچ جاتا ہے، بہت گند مچتا ہے، مجھے بہت غصہ لگتا ہے، مطلب وہ غصہ آ جاتا ہے جب پانی فرش پر گرا ہو، اور مجھے نیٹ اینڈ کلین چیز چاہیے، تو اس لیے میں نے پھر اس لیے دوسرے سنک کے اوپر ٹوکری رکھ لی ہے، لیکن اس کو بہرحال سنک چھوٹا ہونے کی بڑی شکایت ہے۔ برتن سارے دھو لیے ہیں، آج مجھے کچن بھی دھونا ہے، سارا کچھ کچن بہت گندا ہوا ہے کیونکہ لنچ بنایا تھا، پھر ویسے تو جھاڑو لگا رہے تھے، کپڑا بھی لگا دیا تھا درمیان میں، لیکن اس سے آپ کو پتہ ہے وہ چمک نہیں آتی جس طرح آپ کو چمکتا ہوا چاہیے، تو اس کے لیے پھر میں فیری ڈالتی ہوں، اور فیری ڈال کر پھر اس کو برش ماروں گی، صاف کروں گی تو انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ چولہا بھی ظاہر ہے، چائے آج پہلے میں جناب بیٹی پہ باتیں بنا رہی تھی، چائے گرا دی، آج مجھ سے بھی گر گئی تھی تھوڑی سی، اور اگر اس کو فوراً صاف نہ کرتی تو وہ جمتا جاتا، اور مصیبت پھر کسے پڑنی تھی؟ آپ کی بہن کو۔ اب جناب پائپ تو ہمارا ادھر کوئی فٹ آتا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ صاحب ایک لائے تھے، اور اسی طرح وہ کہہ کے لائے تھے اس کو کہ اگر فٹ نہ آیا تو میں واپس کر دوں گا، سلپ ہو رہا تھا بار بار ادھر سے، تو اس لیے پھر میں نے ایک بڑی بالٹی سوچا ہے لے لوں جو میں اٹھا سکوں، اس میں پانی کافی آ جاتا ہے، 2-3 بالٹیوں سے ہی وہ دھل جائے گا، اسی سائز کی بالٹی جو میں نے بیسن میں رکھی ہوئی ہے۔ خیر جناب ادھر صفائی جو ہے کچن کی میں کر رہی تھی، پورا ناشتے کے بعد کا کام، اور جو بڑی بیٹی ہے وہ جناب کر رہی تھی باقی گھر کی صفائی، اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ دونوں بچوں کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سنبھال کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جناب کاموں میں مصروف کیا ہوا تھا، کہ پڑھا رہی تھی، ان کو کاؤنٹنگ سکھا رہی تھی، اور جو بڑی جو ہے وہ اب نرسری میں انشاءاللہ جائے گی، تو اس کو 4 لکھنے میں پرابلم آ رہا تھا، وہ اس کو 4 لکھنا سکھا رہی تھی۔ شکر ہے میں نے جو ٹوائز لیے تھے ان کا فائدہ ہی ہو گیا پڑھائی کے لحاظ سے بھی۔ کپڑے دھل کے آ چکے تھے، ان کو استری کرنے گئی ہوں اسٹور میں، تو اسٹور کا حال دیکھ لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا چیز سنبھلی پڑی ہو تو بچوں کو پسند نہیں آتی، بکھری پڑی ہو تو پھر ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جناب اب چیز کا ستیہ ناش جو ہے ہم نے مار دیا، پھر سکون آ جاتا ہے ان کو۔ خیر گھر باقی بھی صاف ہو چکا ہے، اور یہ میں نے اس کو 4 اس نے لکھنا سیکھا ہے، تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو بھی دکھا دوں۔ اوکے جی، یہیں تک تھا میرا ولاگ۔